الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدًا رسول الله أشهد أن محمدًا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله السلام علیکم ورحمۃ اللہ. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين
الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض أإله مع الله قليلا ما تذكرون یا اس آیت کا ترجمہ ہے کہ یا پھر وہ کون ہے جو بے قرار کی دعا قبول کرتا ہے جب وہ اسے پکارے اور تکلیف دور کر دیتا ہے اور تمہیں زمین کے وارث بناتا ہے. کیا اللہ کے ساتھ کوئی اور معبود ہے؟ بہت کم ہے جو تم نصیحت پکڑتے ہو. حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے بار بار اپنی جماعت کے افراد کو یہی تلقین فرمائی ہے کہ دعاؤں کی طرف بہت توجہ دو، کیونکہ جماعتی ترقی، جماعت کا غلبہ اور دشمنوں کے مکروں اور ان کی کارروائیوں سے نجات دعاؤں ہی سے ملنی ہے. آپ نے بڑا واضح فرمایا کہ ہمارا غالب آنے کا ہتھیار دعا ہی ہے. بس جب ہم نے ہر ترقی دعاؤں کے طفیل دیکھنی ہے اور ہر دشمن کو دعاؤں سے زیر کرنا ہے، تو پھر دعا کی اس اہمیت کو سامنے رکھتے ہوئے کس قدر توجہ ہمیں دعاؤں کی طرف دینی چاہیے اور کس قدر توجہ ہم اس مقصد کے حصول کے لیے دعاؤں کی طرف دے رہے ہیں. اس کا اندازہ اور جائزہ ہم میں سے ہر ایک اپنی حالت کو دیکھ کر لگا سکتا ہے اور جائزہ لے سکتا ہے. گزشتہ دنوں مجھے ایک عزیز نے اپنی ایک خواب سنائی کہ میں اس عزیز کو کہہ رہا ہوں کہ رمضان بڑی جلدی ختم ہو گیا، ابھی تو میں نے جماعت سے اور زیادہ دعائیں کروانی تھی. اس میں ایک توجہ کا پہلو یہ بھی ہو سکتا ہے اور ہے یقیناً کہ رمضان میں جس طرح دعاؤں کی طرف توجہ رہتی ہے اس طرح اب توجہ نہیں رہے گی، اور جبکہ جماعت کو دعاؤں کی بہت ضرورت ہے. کیونکہ اس خواب کے سننے سے پہلے ہی میرے دل میں یہی تحریک تھی، اللہ تعالیٰ نے ڈالا کہ رمضان کے بعد کے خطبے میں بھی دعاؤں کی طرف توجہ دلاؤں. اس لیے اس شخصی خواب میری توجہ کی تائید میں تھی، اس لیے مجھے مزید اس طرف توجہ دلائی. اللہ تعالیٰ کا یہی طریق ہے کہ مومنوں کے ذریعے سے توجہ دلاتا ہے. بعض دفعہ بجائے براہ راست واضح توجہ دلانے کے گو کے دل میں ڈالا ہوتا ہے. رمضان کے بعد ہم عموماً دعاؤں کی طرف اتنی توجہ نہیں رکھتے، وہ شدت نہیں ہوتی جیسی کہ رمضان میں ہوتی ہے. اس وقت
دنیا کے حالات، مسلم امہ کے حالات، خاص طور پر فلسطینیوں پر اسرائیل کا جو مسلسل ظالمانہ حملہ ہے، جس میں کل تک تو عارضی روک پیدا ہوئی تھی، لیکن آج سنا ہے پھر وہ سیز فائر جو ہے وہ ختم ہو گئی، اور الزام یہی دیا جا رہا ہے، بہرحال اللہ بہتر جانتا ہے حقیقت، کہ فلسطینیوں کی طرف سے پہلے راکٹ حملے کیے گئے۔ بہرحال اللہ کرے کوئی ایسی صورت پیدا ہو کہ یہ جنگ بندی مستقل ہو جائے اور ظلم بند ہو۔ اور پھر ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ مسلمانوں کا ایک دوسرے پر ظلم اور گردنیں اڑانا اور قتل و غارت گری، اس کی بھی انتہا ہو رہی ہے۔ اور پھر ظلم کی انتہا ان کلمہ پڑھنے والوں کی طرف سے یہ ہے کہ اللہ اور رسول کے نام پر احمدیوں پر ظلم کر رہے ہیں، اور ڈھٹائی سے اس ظلم کو جاری رکھنے کے بہانے بھی تلاش کرتے ہیں اور بیانات بھی دیے جاتے ہیں۔ جاری رکھنا چاہتے ہیں ہر سطح پر اور ہر موقع پر احمدیوں کو اذیت دینا اور ان پر ظلم کرنا۔ اب پاکستان میں ملا کے زیر اثر غیر احمدیوں کا، اکثریت کا یا بہت بڑی تعداد کا شیوا بن چکا ہے، اور اگلی نسل میں، بچوں میں بھی یہ زہر گھولا جا رہا ہے، ان کے دماغوں کو زہر آلود کیا جا رہا ہے۔ ان کے منہ سے بھی یہ الفاظ نکلتے ہیں، بچوں کے منہ سے بھی، جن کو پتہ ہی نہیں دین کیا ہے یا کیا نہیں، یہ دشمنی کیا ہوتی ہے کیا نہیں، کہ احمدی کافر ہیں اور ان کو قتل کرنا جائز۔ اسکولوں میں اساتذہ کے ساتھ، احمدی اساتذہ کے ساتھ بچے اس لیے بدتمیزی کرتے ہیں کہ یہ احمدی ہے، جو مرضی اس کو کہو۔ اسکولوں سے نکالنے کی کاروائیاں ہوتی ہیں، ان سے پڑھنے سے انکار کیا جاتا ہے۔ گزشتہ دنوں ہی ایک ٹیچر کے خلاف ایک گاؤں میں چھوٹے جگہ پہ بچوں نے اور ان کے والدین نے جلوس نکالا، ہڑتال کی کہ ہم نے اس سے نہیں پڑھنا، یہ قادیانی ہے۔ غالباً ہیڈ ماسٹر نے یا کسی عقل والے نے ان سے کہا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے تو جنگی قیدیوں کو بھی اس شرط پر رہا کرنے کا کہا تھا کہ اگر تمہیں تعلیم تمہارے پاس ہے، جو لکھنا پڑھنا تم جانتے ہو، اگر تم مسلمانوں کو سکھا دو تو تمہیں آزادی مل جائے گی قید سے۔ حالانکہ یہ ان کو کہا گیا کہ حالانکہ وہ لوگ جو جنگ میں اس نیت سے آئے تھے کہ مسلمانوں کو ختم کرتے ہیں، اس پر اس گاؤں کے لوگوں نے یہ کہا کہ ٹھیک ہے، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے کافروں کو کہا ہوگا، لیکن ہم نہیں مانیں گے، کیونکہ یہ قادیانی ان کافروں سے بڑھ کر کافر ہیں، اور ان کا تو ہم تو چھوڑ رہے ہیں، ان کو تو قتل کرنا بھی جائز ہے۔ اور یہ ڈھٹائی کسی بھی واقعے کے بعد کم نہیں ہوتی۔ یہ نہیں کہ انسانیت سوز مظالم دیکھ کر پھر کسی قسم کی شرم کا احساس ان میں پیدا ہو جائے، بلکہ وہی حال رہتا ہے۔ وہی لوگ جو گجرانوالہ میں ہمارے احمدی گھروں کے ہمسائے تھے، اور عام حالات میں بول چال اٹھنا بیٹھنا بھی تھا، ان میں سے بعض ایسے بھی تھے جو خالی گھروں کو دیکھ کر جب یہ واقعہ ہوا تو لوٹ کسوٹ میں شامل ہو گئے۔ تو گراوٹ جب اس حد تک پہنچ جائے تو پھر سوائے انا للہ کے اور کچھ نہیں کہا جا سکتا، کہ اب تو یہ اپنے خاتمے میں پہنچے ہوئے لوگ۔ اور ان ابتلاؤں کے دور میں
ہمیں پہلے سے بڑھ کر اللہ تعالیٰ کی طرف جھکنے کی ضرورت ہے. بس اپنی دعاؤں میں کمی نہ آنے دیں. باقی مسلمان تو ایک دوسرے پر ظلم کا جواب ظلم سے دے کر اپنا حساب پورا کر لیتے ہیں، لیکن ہم نے تو ہر ظلم کو آہ و فغاں میں ڈوب کر ختم کرنا ہے. اللہ تعالیٰ کے حضور گڑ گڑا کر اس سے دعا مانگ کر ختم کرنا ہے. حضرت مسیح علیہ السلام نے اپنے ایک شعر میں یہ فرمایا تھا کہ اردو جب بڑھ گیا شور و فغاں میں، نہاں ہم ہو گئے یار نہاں میں. بس یار نہاں میں ڈوبنے کی ضرورت ہے. اپنے اندر وہ کیفیت پیدا کرنے کی ضرورت ہے جو عرش کے پائے ہلا جانے والی ہو. وہ دعائیں کرنے کی ضرورت ہے جن کا رخ ایک طرف ہو، متفرق دعائیں نہ ہوں. اس عزیز کی خواب میں جو یہ بتایا گیا ہے کہ ابھی میں نے جماعت سے دعائیں کروانی تھی، میں اس کو کہہ رہا ہوں تو جماعت سے من حیث الجماعت دعا کروانا جماعت کی کامیابیوں اور ترقیات کے لیے اور ان مشکلات کے دور ہونے کے لیے تھی. بس جب ہماری یہ خواہش ہے ہر ایک کی کہ ابتلا کا دور جلد ختم ہو، تو ہمیں اپنی دعاؤں کے دھارے جماعتی دعاؤں اور دشمن کے شر سے بچنے کے لیے اس طرف کرنے کی ضرورت ہے. اپنے دعاؤں کے دھارے اس طرف کرنے کی ضرورت ہے جہاں ہم دشمن کے شر سے بچ سکیں. اور اس کے شر سے بچنے کے لیے ہم جتنی بھی دعائیں کریں وہ آج کل کی ضرورت ہے. اس موقع پر مجھے اپنی ایک پرانی خواب بھی یاد آ رہی تھی، جس کو میں پہلے بھی ذکر کر چکا ہوں ایک دفعہ، کہ اگر جلد حالات بدلنے ہیں تو جماعت کو من حیث الجماعت اپنی حالتوں کو اللہ تعالیٰ کی خاطر خالص کرتے ہوئے، اپنی دعاؤں کو اس کے لیے خالص کرتے ہوئے، جماعت کو ان ابتلاؤں سے بچانے کے لیے اس کے آگے جھکنے کی ضرورت ہے. اور اگر اس کیفیت میں ہم اللہ تعالیٰ کے آگے جھکیں گے، یہ کیفیت ہمیں پیدا ہو جائے ساری جماعت کی، اور ہماری راتیں اس کیفیت میں گزریں کہ ہم نے جماعت کے لیے دعائیں کرنی ہیں، تو چند دن میں چند راتوں کی دعاؤں سے انقلاب آ سکتا ہے. ورنہ انقلاب آنا تو ہے، حالات بدلنے تو ہیں، لیکن اپنا وقت لیں گے. یہ تو اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ حالات بدلیں گے انشاءاللہ تعالیٰ. جو پیغام مجھے دیا گیا تھا اس میں تمام جماعت کو، اپنے آپ کو جو لوگ حضرت مسیح علیہ السلام کی طرف منسوب کرتے ہیں، ان کو خالص ہو کر دعا کرنا شرط ہے. اس وقت بھی خواب میں مجھے یہی تاثر تھا کہ پاکستان کے احمدیوں کے لیے یہ پیغام ہے. بس پاکستان کے احمدیوں کو، چاہے وہ امیر ہیں، غریب ہیں، مرد ہیں، عورتیں ہیں، ان کو خاص طور پر اس طرح توجہ دینے کی ضرورت ہے، کیونکہ احمدیت کے حوالے سے اس وقت سب سے زیادہ ظلم پاکستان میں ہی ہو رہا ہے. اور دنیا کے احمدیوں کو بھی عموماً اس طرف توجہ کی ضرورت ہے، کیونکہ احمدیت کی فتح سے ہی دنیا کی بقا وابستہ ہے. مسلم امہ کا اللہ تعالیٰ کے فضلوں کو حاصل کرنا احمدیت کی فتح سے ہی وابستہ ہے. ظلم و تعدی کا خاتمہ اسی سے وابستہ ہے. بس چاہے وہ فلسطینیوں
کو ظلم سے آزاد کروانا ہے یا مسلمانوں کے ظالم حکمرانوں کو مسلمانوں کو ان کے ظالم حکمرانوں سے آزاد کروانا ہے؟ اس کی ضمانت صرف احمدیوں کی دعائیں ہی بن سکتی ہیں۔ ان دعاؤں کا حق ادا کرنے کی ہمیں ضرورت ہے۔ اس وقت ظلم کی چکی میں سب سے زیادہ احمدی پس رہے ہیں، اس لیے ہماری دعائیں ہی مستر کی دعاؤں کا رنگ اختیار کر کے نہ صرف اپنی آزادی بلکہ انسانیت کے ظلموں سے انسانیت کی بھی ظلموں سے نجات کا ذریعہ بن سکتی ہیں۔ بس ہمیں اپنی ذمہ داریاں سمجھنے کی ضرورت ہے۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ابتلاؤں میں ہی دعاؤں کے عجیب و غریب خواص اور اثر ظاہر ہوتے ہیں، اور سچ تو یہ ہے کہ ہمارا خدا دعاؤں ہی سے پہچانا جاتا ہے۔ اور جیسا کہ میں نے کہا کہ آج احمدیوں سے زیادہ اور کون ان ابتلاؤں میں ڈالا جا رہا ہے؟ آج احمدیوں سے زیادہ اور کون ہے جس پر ہر طرف سے ظلم بعض مسلمان ممالک میں روا رکھا جا رہا ہے؟ ان ملکوں کے اکثر شرفاء بلکہ تمام ہی کہنا چاہیے، ان کی شرافت جیسا کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام اللہ تعالیٰ فرمایا کرتے تھے کہ گونگی شرافت ہو چکی ہے۔ ایسے میں معجزانہ دعاؤں کے فیض حاصل کرنے کے لیے ہمیں خاص توجہ کی ضرورت ہے۔ یہ آیت جو میں نے تلاوت کی ہے، اس میں اللہ تعالیٰ نے یہی فرمایا کہ دیکھو مصیبت زدہ لوگوں کی دعاؤں کو کون قبول کرتا ہے؟ صرف اللہ تعالیٰ ہی قبول کرتا ہے۔ اور وہ جب وہ ایسی حالت میں ہوں جب مستر ہوں۔ مستر اس کو کہتے ہیں جو اپنے چاروں طرف مشکلات اور ابتلاؤں کو دیکھتا ہے، اسے اپنی کامیابی کا کوئی مادی یا دنیاوی راستہ نظر نہیں آتا، اور صرف ایک راستہ نظر آتا ہے، اور وہ خدا تعالیٰ کی طرف جانے کا راستہ ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے یہ مستر ہیں جو میری طرف آتے ہیں، جو دنیا کے تمام راستے جن کے لیے بند اور مسدود ہو چکے ہوتے ہیں۔ مستر کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جب کوئی راستہ نظر نہ آئے تو گھبراہٹ میں اضطراب شروع ہو جائے کہ کدھر جائیں ہم، بلکہ مستر کا مطلب ہے کہ جب تمام راستے بند ہو جائیں، جیسا کہ میں نے کہا تمام راستے مسدود ہو جائیں، تو ایک طرف روشنی کی کرن نظر آئے اور وہ اس کی طرف دوڑے۔ اگر ہر طرف آگ نظر آ رہی ہو تو دیوانوں کی طرح بے چین ہو کر دوڑنے والے کو مستر نہیں کہتے، کیونکہ اس طرح وہ گھبراہٹ میں اگر دوڑے گا تو خود آگ میں پڑ جائے گا، بلکہ ہر طرف کی آگ دیکھنے کے بعد اسے جب ایک امن کا راستہ نظر آ رہا ہو، اسے ایک طرف پناہ نظر آ رہی ہو، تو اس معین راستے کی طرف وہ چلا جائے، تو وہ شخص ایسا ہے جو مستر کہلاتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اسے میں ایسے شخص کو پھر آگ سے بچانے والا ہوں، میں اس کی پناہ گاہ ہوں، آگ کی تپش سے بچانے والی ٹھنڈی چھاؤں میں ہوں، میری طرف آؤ، مجھ سے پناہ طلب کرو، میں تمہیں ان ابتلاؤں سے نکالوں گا۔ اس یقین سے میری طرف آؤ کہ ہمارا خدا ہے جو ہمیں اس ابتلا سے نکالنے والا ہے، تو میں تمہیں تمہاری اس یقین کی وجہ سے اس ابتلا سے نکالوں گا، تمہاری دعاؤں کی وجہ سے تمہیں ابتلا سے نکالوں گا۔ جیسا کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے فرمایا
کہ عجیب و غریب خواص اور اثر تمہارے حق میں ظاہر ہوں گے۔ بس جو شخص ایسا مضطر بن جائے جو خدا تعالیٰ کے علاوہ کسی کو ملجا و ماوا نہ سمجھے، اپنا کوئی پناہ کی جگہ نہ سمجھے، جو خدا کے سوا کسی اور کو ان ابتلاؤں سے نجات دلانے والا نہ سمجھے، وہی حقیقی مضطر ہے، اور اس کی دعائیں عجائب دکھانے والی بنتی ہیں۔ دعاؤں کی قبولیت کے لیے یہ یقین ہمیں اپنے اندر پیدا کرنا ہوگا کہ ہر قسم کی اضطرار کی حالت میں اللہ تعالیٰ ہی کام آتا ہے، اس کے علاوہ اور کوئی راستہ نہیں جو ہمیں روشنی کی کرن جہاں نظر آتی ہو۔ اور جب ایسی حالت پیدا ہو جائے تو پھر اس قسم کے مضطر کے پاس جب اس طرح کی اضطرار کی کیفیت آ جاتی ہے تو ایسے مضطر کے پاس اللہ تعالیٰ دوڑتا ہوا آتا ہے اپنے وعدے کے مطابق، اور اس کی مشکلات اور مصیبتیں دور کر دیتا ہے۔ اس کی تکالیف ہوا میں اڑ جاتی ہیں، چاہے وہ ذاتی تکالیف اور مشکلات ہوں یا جماعتی تکالیف اور مشکلات ہوں۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ صرف یہی نہیں ہوگا کہ یکشف السوء ہو، یعنی تکلیفوں کو دور کر دے اللہ اور بس کافی ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ جب انعامات دیتا ہے تو اس کے انعامات لامحدود ہوتے ہیں، کسی بھی حد تک وہ انعامات کو بڑھا سکتا ہے۔ بس یہاں بھی جب تکلیف میں مبتلا مومنوں کی تکلیفوں کو دور کرنے کا اللہ تعالیٰ نے فرمایا تو ساتھ یہ بھی فرما دیا کہ یجعلکم خلفاء الارض، کہ وہ تمہیں زمین کے وارث بنا دیتا ہے۔ وہ بڑے بڑے ظالموں، جابروں اور سرکشوں کو تباہ کر کے مظلوم اور کمزور نظر آنے والوں کو ان کی جگہ بٹھا دیتا ہے۔ بس جہاں انفرادی طور پر مضطر کی دعا سن کر اللہ تعالیٰ اس کی تکلیف کو دور کرتا ہے، وہاں قومی رنگ میں بھی اس کی تکلیفوں اور ابتلاؤں کو دور کرتا ہے۔ اور یہی ہمیں قرآن کریم نے دوسری جگہ پر بھی بتایا ہے، اسی پر پتہ چلتا ہے کہ جب پہلی قوموں نے رسولوں کے ساتھ اور ان کی قوموں کے ساتھ ظالمانہ سلوک کیا تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ ہم نے انہیں تباہ کر دیا اور مظلوموں کو ان کی جگہ دے دی۔ بڑے بڑے جابر اور بڑے بڑے جاہ و جلال والے تھے لوگ پہلے، لیکن ان کے نام تک مٹ گئے۔ بس یہ قانون آج بھی اسی طرح قائم ہے جس طرح پہلی قوموں کے لیے قائم تھا۔ بس اللہ تعالیٰ ظالموں کو ختم کرتا ہے، لیکن جب مظلوم مضطر بن کر متاع نصر اللہ کی درد بھری دعائیں کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کا رحم جوش میں آ کر ظالموں کے جلد خاتمے کے سامان پیدا کر دیتا ہے۔ طاقت اور کثرت کے زوم میں آج ظلموں پر جو لوگ تلے بیٹھے ہیں، اللہ تعالیٰ کرے کہ انہیں عقل آ جائے، ورنہ ان کی یہی طاقت اور کثرت ان کے لیے تباہی کا باعث بننے والی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہی فرمایا ہے کہ جو اپنی طاقت اور کثرت کی وجہ سے تقویٰ سے کام نہیں لیتے ان کے انجام بھی بد ہوا کرتے ہیں۔ اگر کلمہ پڑھ کر اور اللہ اور رسول کا نام لے کر ظلموں کی داستانیں رقم ہوں گی تو کلمہ بھی اور اللہ تعالیٰ اور اس کا رسول بھی ایسے لوگوں سے بیزاری کا اظہار کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ظالموں کے بد انجام کی خبر دی ہے۔ یہ کہیں نہیں کہا گیا کہ فلاں قوم یا فلاں مذہب کے ماننے والوں کا استثناء ہے، وہ جو چاہیں کرتے پھریں، بلکہ جو بھی ایسے کاموں میں ملوث ہوگا جو اللہ تعالیٰ کے حکموں کے خلاف ہے، جو ظلموں پر منتج ہوتے ہیں،
وہ اپنے بد انجام کو پہنچے گا۔ لیکن ہمارا کام ہے کہ ان ظلموں سے جلدی چھٹکارا پانے کے لیے ہم مستر کی حالت اندر پیدا کریں، اللہ تعالیٰ کی مدد کو بے چین ہو کر پکاریں، پھر دیکھیں اللہ تعالیٰ کس طرح مدد کو آتا ہے۔ ہم میں سے ہر ایک کو یہ حالت پیدا کرنے کی ضرورت ہے۔ حضرت مسیح علیہ السلام فرماتے ہیں کہ یاد رکھو کہ خدا تعالیٰ بڑا بے نیاز ہے۔ جب تک کثرت سے اور بار بار اضطراب سے دعا نہیں کی جاتی وہ پرواہ نہیں کرتا۔ دیکھو کسی کی بیوی یا بچہ بیمار ہو یا کسی پر سخت مقدمہ آ جاوے تو ان باتوں کے واسطے اسے کیسا اضطراب ہوتا ہے۔ بس دعا میں بھی جب تک سچی تڑپ اور حالت اضطراب پیدا نہ ہو تب تک وہ بالکل بے اثر اور بیہودہ کام ہے۔ قبولیت کے واسطے اضطراب شرط ہے۔ بس جماعتی مشکلات کے دور کرنے کے لیے بھی ہمیں اسی اضطراب کی ضرورت ہے، جس طرح بعض دفعہ ہم دعاؤں میں اپنے ذاتی مقاصد کے لیے دکھاتے ہیں۔ حضرت مسیح علیہ السلام نے فرمایا کہ کثرت سے اور بار بار دعا شرط ہے۔ بس یہ خیال کر لینا کہ ہم نے رمضان میں دعائیں کر لیں اور کافی ہو گیا تو ہم پر واضح ہونا چاہیے کہ یہ کافی نہیں ہے۔ ابھی ہمیں مسلسل دعاؤں کی ضرورت ہے، اور انسان کو ہمیشہ مسلسل دعاؤں کی ضرورت رہتی ہے۔ جب اللہ تعالیٰ ہمیں کھلی فتح عطا بھی فرما دے گا تو پھر بھی تقویٰ پر چلتے ہوئے اس کے فضلوں کو سمیٹنے کے لیے مسلسل دعاؤں کی ضرورت ہوگی۔ غرض کہ اللہ تعالیٰ سے تعلق میں کبھی بھی کمی نہیں ہونی چاہیے، نہ ایک مومن کبھی یہ برداشت کر سکتا۔ تکلیفوں میں بھی ہمیں استجاب کی ضرورت ہے، اور آسانیوں اور آسائشوں میں بھی ہمیں یاد خدا کی ضرورت ہے۔ بس ایک مومن کبھی خود غرض نہیں ہوتا، نہ ہی عارضی اور وقتی دعاؤں اور جوشوں کو کافی سمجھتا ہے، بلکہ ہر حالت میں خدا تعالیٰ سے اس کا تعلق رہتا ہے اور رہنا چاہیے۔ یہ ایمان اور تعلق ہی ایک مومن کو عام حالات میں بھی دعا کی قبولیت کے نشانات دکھاتا رہتا ہے۔ حضرت مسیح علیہ السلام نے ایک جگہ فرمایا کہ یاد رکھو غیر اللہ کی طرف جھکنا خدا سے کاٹنا ہے۔ یہ تو ایک حقیقی مومن کبھی تصور بھی نہیں کر سکتا کہ خدا سے تعلق کاٹے، لیکن بعض دفعہ کمزوریوں کی وجہ سے دعاؤں میں کمی آ جاتی ہے، اور دنیاوی معاملات کی وجہ سے اسباب کی طرف توجہ ہو جاتی ہے، یا دعاؤں کا حق ادا نہیں ہوتا۔ بس ہمیں چاہیے کہ ہم میں سے ہر ایک اپنی حالتوں کے ہر وقت جائزے لیتا رہے کہ کبھی ہم اپنے مسائل میں اس قدر نہ الجھ جائیں کہ ان لوگوں کے لیے دعاؤں کا احساس نہ رہے جو جماعت کے افراد ہونے کی وجہ سے مشکلات میں گرفتار ہیں۔ یاد رکھیں ہر فرد جماعت کی دعا اور اللہ تعالیٰ کو اس کے رحم، مغفرت، بخشش اور مختلف صفات کا واسطہ دے کر دعا جو ہے یہ جماعتی تکالیف کو بھی دور کرنے کا باعث بنتی ہے۔ حدیثوں میں آتا ہے کہ پہلی امتوں میں سے ایک امت کے 3 آدمی تھے، ایک دفعہ طوفان میں پھنس گئے۔ وہ طوفان سے پناہ لینے کے لیے ایک غار میں چلے گئے، اور اتفاق سے اس طوفان کی وجہ سے ایک پتھر لڑک کر اس غار کے منہ پر آ گیا، اور ان کے باہر نکلنے کا راستہ بند ہو گیا۔ وہ ایک چھوٹی مصیبت سے بچنے کے لیے گئے تھے اور بڑی مصیبت ان پر پڑ گئی۔ ایسی حالت میں نہ ان کی اپنی کوشش سے وہ پتھر غار کے منہ سے ہٹایا جا سکتا تھا، اور نہ ہی کوئی بیرونی مدد ان کو پہنچ سکتی تھی جنگل میں۔
ایک ایسی قید تھی جس میں سے کسی انسانی کوشش سے نکلنا ناممکن تھا۔ ایسی حالت میں ان پر شدید گھبراہٹ کی کیفیت طاری ہوئی کہ اب یہاں سے نکلنے کا کوئی راستہ نہیں، اپنے یہاں سے نکلنا بہت مشکل ہو گیا ہے، یہی نہ ہو کہ ہماری قبری اب اس غار میں بن جائے۔ ایسی حالت میں جب انہوں نے دیکھا کہ نجات کی کوئی صورت نہیں، تو ان میں سے ایک شخص کے دل میں دعا کی تحریک ہوئی۔ اس نے کہا اب ہم دعا کریں، اور دعا اس حوالے سے کریں کہ ہم نے اپنی زندگی میں اگر کوئی عمل اور نیکی خدا تعالیٰ کی خاطر کیا ہے تو اللہ تعالیٰ اس پتھر کو ہٹا دے۔ تب ان میں سے ایک نے کہا کہ اے خدا، مجھے اپنی ایک رشتہ دار لڑکی سے محبت تھی، میں اس سے بدکاری کرنا چاہتا تھا مگر وہ نہیں مانتی تھی۔ آخر میں نے بعض ایسی تدابیر کیں، وہ میرے مال بھی خرچ کیا، وقت گزرا، آخر وہ بدعت فعلی پر راضی ہو گئی۔ جب میں اس پر قادر ہو گیا تو اس نے کہا کہ اے خدا کے بندے، میں تجھے خدا کا واسطہ دے کر کہتی ہوں کہ یہ گناہ نہ کر۔ تب میں اس کے قریب سے ہٹ گیا۔ اے خدا، اگر میں نے یہ کام تیری خوشنودی کی خاطر کیا تھا تو اس پتھر کو ہمارے راستے سے ہٹا دے۔ اس دعا سے، اس طوفان کی وجہ سے وہ پتھر اپنی جگہ سے تھوڑا سا ہٹ گیا، لیکن راستہ نہیں کھلا۔ پھر دوسرے نے کہا اے خدا، تو جانتا ہے کہ ایک مزدور میرے پاس آیا، اس نے میری مزدوری کی، اس سے پہلے کہ وہ میرے سے مزدوری لے وہ چلا گیا۔ یہ مزدوری تقریباً 9 سیر دانے کے برابر بنتی ہے جو صاحب بنتا ہے اس میں۔ تو میں نے اس کی مزدوری کا جو دانے تھے اس کی فصل لگا دی، ان کو بو دیا، وہ فصل اچھی ہوئی، اس میں سے میں نے کچھ جانور خرید لیے جو بڑھتے بڑھتے بھیڑوں بکریوں کا ایک گلہ بن گئے۔ پھر یوں ہوا کہ کئی سالوں کے بعد وہ میرے پاس آیا اور اپنی مزدوری مانگی۔ میں نے کہا کہ یہ بکریوں کا گلہ تمہارا ہے، تم لے جاؤ۔ ایک وادی میں پھیلا ہوا تھا۔ اس نے کہا کہ مزدوری لینے آیا ہوں اور تم میرے ساتھ مذاق کر رہے ہو۔ تب میں نے اس سے کہا کہ تمہاری مزدوری سے میں نے تجارت کی تھی جس سے اتنا بڑا ریوڑ بن گیا، یہ تمہارا ہے۔ اس پر وہ ریوڑ لے کر چلا گیا کہ اے خدا، اگر یہ کام میں نے تیری خوشنودی اور رضا کی خاطر کیا ہے تو ہم پر رحم کر اور یہ پتھر ہٹا دے۔ اس پر ہوا کے ایک تیز جھکڑ نے اس پتھر کو تھوڑا سا اور سرکا دیا، لیکن ابھی بھی راستہ نہیں تھا باہر نکلنے کا۔ تب تیسرا شخص اس دعا کے ساتھ خدا کے حضور جھکا اور کہا کہ اے خدا، تو جانتا ہے کہ میں بکریاں چرایا کرتا ہوں اور دودھ پر میرا گزارا ہے۔ ایک دن گھر پہنچنے میں دیر ہو گئی اور میرے ماں باپ جو میرے ساتھ تھے، بوڑھے ماں باپ، بہت بوڑھے تھے۔ میرا طریق یہ تھا کہ اپنے چھوٹے بچوں سے پہلے اپنے ماں باپ کو دودھ پلایا کرتا تھا۔ جب میں دیر سے پہنچا تو میرے ماں باپ جو بوڑھے تھے، سو چکے تھے۔ میں نے پسند نہ کیا کہ انہیں جگاؤں اور ان کے پاس دودھ لے کر میں کھڑا ہو گیا کہ جب وہ جاگیں گے میں پلا دوں گا۔ میرے بچے روتے رہے، انہیں بھی بھوک لگی تھی، لیکن میں ماں باپ کے لیے دودھ لے کر کھڑا رہا، یہاں تک کہ صبح ہو گئی اور صبح تک دودھ لے کر کھڑا رہا۔ صبح جب وہ جاگے تو انہیں دودھ پلایا، پھر اپنے بیوی بچوں کو بھی دیا۔ بس اے خدا، اگر میرا یہ کام تیری رضا اور خوشنودی کے لیے تھا اور دنیا کی کوئی غرض نہ تھی تو مجھ پر رحم فرما اور اس پتھر کو ہٹا دے۔ چنانچہ طوفان کے ایک اور زور نے اس پتھر کو اور آگے سرکا دیا اور راستہ صاف ہو گیا اور وہ باہر آ گئے۔ اب ان 3 اشخاص نے 3 قسم کے کام کیے تھے۔ کسی نے مزدور کی مزدوری میں امانت کا حق ادا کیا، انصاف پر قائم رہتے ہوئے بندوں کا حق کی ادائیگی کی۔ کسی نے والدین کے ساتھ حسن سلوک
اور ان کی خدمت کا حق ادا کیا۔ تیسرا، زنا کے گناہ سے اللہ تعالیٰ کی رضا کی خاطر بچا اور اس حوالے سے دعا کی، لیکن ان سب کی دعاؤں کا مقصد مشترکہ تھا کہ پتھر ہٹ جائے، اور وہ پتھر ہٹ گیا۔ بس یہ انفرادی نیکیاں اور انفرادی نیکیوں کے حوالے سے کی گئی دعائیں اجتماعی قبولیت کا نظارہ دکھانے والی بن گئیں۔ بس جہاں اس حدیث میں اور بہت سے سبق ہیں، یہ بہت بڑا سبق ہے کہ افراد کی انفرادی نیکیاں اور دعائیں اجتماعی مصیبت کو دور کرنے کا باعث بنتی ہیں۔ بس جب ہم ایک جماعت میں روئے جانے کا دعویٰ کرتے ہیں تو اپنی دعاؤں کو خدا تعالیٰ سے اجتماعی تکالیف اور ابتلا کے دور کرنے کے لیے مانگنے کی ضرورت ہے۔ صرف اپنی ذاتی مشکلات اور پریشانیوں کو اپنا سمجھتے ہوئے ان کے لیے دعاؤں میں ہی نہ ڈوبے رہیں، بلکہ جماعتی دعاؤں میں بھی وہ اضطراب اور اضطرار پیدا کریں جو اپنی ذاتی پریشانیوں کو دور کرنے کے لیے ایک انسان میں پیدا ہوتا ہے۔ جماعت کی ترقی اور حالات کے بدلنے کے لیے جب دو نفل پڑھتے ہیں، جیسا کہ میں نے کہا تھا پڑھا کریں، اور اکثریت مجھے لکھتی بھی ہے کہ ہم پڑھتے ہیں، تو اس میں درد بھری دعائیں کریں۔ ان غار میں پھنسے ہوئے لوگوں کی حالت کا اندازہ کیا جا سکتا ہے کہ ہر دنیاوی مدد سے مایوس ہو کر انہوں نے بے شک اپنی کسی نیکی کے حوالے سے جو خالص خدا تعالیٰ کے لیے انہوں نے کی تھی، اس کا حوالہ دے کر دعا مانگی، لیکن ان کی جو اس وقت اضطراری کیفیت ہوگی، جو اضطراب انہوں پیدا ہوا ہوگا، ہر طرف سے مادی ذرائع سے جو مایوسی تھی، اس سے جو اضطراب پیدا ہو سکتا ہے، اس کا انسان اندازہ کر سکتا ہے۔ بس جہاں ہمیں اپنے عمل خدا تعالیٰ کے لیے خالص کرنے کی ضرورت ہے کہ یہ اعمال قبولیت دعا میں بہت بڑا کردار ادا کرتے ہیں، وہاں ہمیں جماعت کی تکلیف کو اپنی تکلیف سمجھتے ہوئے بڑی تضرع اور عاجزی سے اسے دور کرنے کے لیے دعا کی ضرورت ہے۔ حضرت مسیح علیہ السلام فرماتے ہیں کہ دعاؤں کی قبولیت کے لیے یہ بھی ضروری ہے کہ انسان اپنے اندر پاک تبدیلی پیدا کرے۔ اگر بدیوں سے نہیں بچ سکتا اور خدا تعالیٰ کی حدود کو توڑتا ہے تو دعاؤں میں کوئی اثر نہیں رہتا۔ پھر ایک جگہ ہمیں دعاؤں کی طرف توجہ دلاتے ہوئے آپ نے فرمایا کہ اگر تم دوسرے لوگوں کی طرح بنو گے تو خدا تعالیٰ تم میں اور ان میں کچھ فرق نہ کرے گا، اور تم خود اپنے اندر نمایاں فرق پیدا نہ کرو گے، اور تم خود اگر اپنے اندر نمایاں فرق پیدا نہ کرو گے پھر خدا تعالیٰ بھی تمہارے لیے کچھ فرق نہ رکھے گا۔ عمدہ انسان وہ ہے جو خدا تعالیٰ کی مرضی کے مطابق چلے، لیکن اگر ظاہر کچھ اور ہو اور باطن کچھ، تو ایسا انسان منافق ہے، اور منافق کافر سے بدتر ہے۔ سب سے پہلے دلوں کی تطہیر کرو۔ مجھے سب سے زیادہ اس بات کا خوف ہے، ہم نہ تلوار سے جیت سکتے ہیں اور نہ کسی اور قوت سے، ہمارا ہتھیار صرف دعا ہے اور دلوں کی پاکیزگی۔ اللہ تعالیٰ کرے کہ ہم حضرت مسیح علیہ السلام کے منشا کے مطابق اپنی زندگیوں میں پاک تبدیلیاں پیدا کرتے ہوئے اپنے سب کام خدا تعالیٰ کی رضا کے مطابق سر انجام دینے والے ہوں۔ اس کے لیے ہم ہمیشہ کوشش کرتے رہیں، اس کے حضور متضرعانہ دعاؤں کی طرف توجہ دینے والے ہوں، اپنی دعاؤں کو جماعتی ترقی اور ابتلاؤں کے جلد دور ہونے کے لیے، دعاؤں میں جماعتی ترقی اور ابتلاؤں کے دور ہونے کے لیے وہی شدت پیدا کرنے والے ہوں جو اپنی ذاتی تکالیف میں ہم کرتے ہیں۔
وہ شدت ہمیں پیدا ہو دعاؤں میں جماعت کے لیے بھی، جیسی ہمیں اپنی ذاتی تکلیف کے لیے پیدا ہوتی ہے۔ ایک ہو کر ہم مخالفین کی شر سے بچنے کے لیے دعائیں کرنے والے ہیں۔ جیسا کہ میں نے شروع میں بھی کہا تھا کہ جب تک ہم خالص ہو کر اللہ تعالیٰ کے آگے ان اجتماعی تکلیفوں کو دور کرنے کے لیے نہیں جھکیں گے، ہم جلد اپنے مقصد کو حاصل نہیں کر سکیں گے۔ حضرت مسیح علیہ السلام کی بیعت میں آ کر ہمیں ہماری مشترکہ دعائیں ہی ہماری انفرادی تکالیف کو بھی دور کر سکتی ہیں۔ جب انسان دوسرے کے لیے دعا کرتا ہے تو فرشتے بھی اس کے لیے دعا کر رہے ہوتے ہیں۔ غار سے پتھر اس وقت ہٹتے ہیں جب دعاؤں کا رخ اور مقصد مشترک ہو۔ بس کسی فرد جماعت کو اس خود غرضی میں نہیں پڑنا چاہیے کہ میں ٹھیک ہوں تو بس سب ٹھیک ہے۔ دنیا کے کسی بھی کونے میں بسنے والے احمدی کی تکلیف ہم سب کی مشترک تکلیف ہے۔ اس کا احساس ہمیں پیدا ہونا چاہیے اور اس کے لیے ہمیں دعاؤں کی طرف توجہ دینے کی ضرورت ہے، صرف احساس ہی پیدا نہ ہو۔ اور یہی ہتھیار ہے جس کے بارے میں حضرت مسیح علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ ہماری فتوحات سے یہ ہتھیار ہمیں ہمکنار کرے گا۔ لیکن یہ بات بھی ہمیں یاد رکھنی چاہیے کہ جوش میں ہم یہ دعا نہ کریں دشمنوں کے بارے میں کہ خدا تعالیٰ ان پر یا مخالفین کے بارے میں کہ ان پر وبال اور عذاب نازل کرے، بلکہ یہ دعا کریں کہ اے اللہ، جب ہم اپنی کامیابیاں چاہتے ہیں، ابتلاء اور مشکلات کے دور کرنے کے لیے کہ ابتلاء اور مشکلات کو دور کرنے کے لیے جیسے دعا مانگتے ہیں، یہ مشکلات کے دور کو ختم ہونے کے لیے ہم دعا کرتے ہیں، وہاں اے خدا ہم ان لوگوں کی بھی بہتری چاہتے ہیں، تباہی نہیں چاہتے۔ ہم کمزوروں کو تیرے فضلوں نے ڈھانپا ہوا ہے اور باوجود سخت ترین حالات کے ہم تیرے فضلوں کے نظارے پھر بھی دیکھتے رہتے ہیں۔ بس اگر تو ان لوگوں کو بھی ڈھانپ لے اور ان کو ہدایت دے تو یہ بڑی خوش قسمتی ہے، ہماری بھی اور ان کی بھی۔ لیکن اگر تیری حکمت بعض کو اس کا اہل نہیں سمجھتی اور ان کو فنا کرنے میں بہتری ہے تو ان کو ہمارے راستے سے اس طرح ہٹا دے کہ اسلام کی ترقی جو اب تو نے احمدیت اور حقیقی اسلام سے وابستہ کی ہے، اس میں ان کا وجود روک نہ بن سکے۔ بس جہاں یہ دعا بھی ہے وہاں اللہ تعالیٰ کی حکمت جہاں چاہتی ہے وہ بد دعا بھی بن جائے گی۔ اس لحاظ سے ہمیں دعا کرنی چاہیے، نہ کہ کھلی بد دعا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو دعاؤں کے حق ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله۔ عباد الله رحمكم الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى
وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر.